اچھا، تو آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کا نام تو سب نے سنا ہی ہوگا، جی، نام تو بہت سنا ہے۔ ارطغرل غازی۔ لیکن ان کی اصل کہانی، ان کی جدوجہد، وہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کے ذرائع اسی سفر کو بیان کرتے ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں 13ویں صدی کی، ایک ایسا دور جب آپ سمجھیں مسلم دنیا دو چکیوں کے بیچ میں پس رہی تھی۔ دو چکیاں؟ جی، ایک طرف سے منگولوں کی وہ تباہ کن آندھی تھی اور دوسری طرف بائزنٹینی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ایسے میں ایک چھوٹے سے قبیلے کا سردار بھلا کیا کر سکتا تھا؟ یہی ہماری آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے قائی قبیلے سے۔ یہ لوگ وسطی ایشیا سے نکلے تھے ایک بہتر وطن کی تلاش میں۔ قبیلے کے سردار تھے سلیمان شاہ۔ لیکن پھر ایک بڑا سانحہ پیش آتا ہے۔ دریائے فرات کو پار کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا جاتے ہیں، اور اس کے بعد قبیلہ بکھرنے لگتا ہے۔ ساری کی ساری ذمہ داری ایک نوجوان کے کندھوں پر آ جاتی ہے، ارطغرل۔ اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ ان کے پاس صرف 400 جنگجوؤں کا ایک قافلہ تھا۔ قبیلے کے بہت سے لوگ تو الگ ہو کر واپس جانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ تو اب ارطغرل کو نہ صرف اپنے لوگوں کو متحد رکھنا تھا، بلکہ انہیں ایک محفوظ مستقبل بھی دینا تھا۔ وہ بھی دشمنوں سے بھرے ہوئے علاقے میں صرف 400 جنگجو! یہ تو آج کے دور میں سوچیں تو یہ ایک چھوٹی سی کمپنی کے برابر ہے۔ صحیح۔ تو وہ اتنی کم تعداد کے ساتھ منگولوں اور بائزنطینیوں جیسی سپر پاورز کے درمیان کیسے زندہ رہے؟ یہیں پر وہ مشہور واقعہ پیش آتا ہے نا؟ جی، جب وہ دو فوجوں کو لڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اور یہاں ان کی شخصیت کا اصل امتحان تھا۔ کیسے؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک فوج تعداد میں بہت کم ہے اور تقریباً ہارنے والی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کمزور فوج کا ساتھ دیں گے، یہ جانے بغیر کہ وہ کون ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا جوا تھا۔ بہت بڑا، ایک ایسا جوا جس نے ان کے قبیلے کی تقدیر ہی بدل دی۔ بالکل، کیونکہ جب لڑائی ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے انجانے میں سلجوقی سلطان علاؤالدین کیقوباد کی فوج کی مدد کی تھی۔ اور سلطان ان کی بہادری سے، ان کی جنگی حکمت عملی سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے ارطغرل کو اپنی سلطنت کی سرحد پر ایک علاقہ دے دیا، سوغت۔ ایک منٹ، لیکن کیا یہ واقعی ایک انعام تھا یا ایک طرح سے ایک آزمائش؟ انہیں تو سلطنت کے سب سے خطرناک بارڈر پر بھیج دیا گیا تھا، بائزنطین سلطنت کے بالکل سامنے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ذرائع بتاتے ہیں کہ سوغت محض زمین کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ایک اسٹریٹیجک چوکی تھی۔ سلطان نے انہیں ایک موقع دیا تھا کہ وہ اپنی قابلیت ثابت کریں۔ اچھا۔ جی، یہ کہہ کر کہ یہ سرحد تمہاری ہے، اس کی حفاظت کرو اور جتنا علاقہ فتح کر سکتے ہو کر لو۔ تو یہ انعام بھی تھا اور ایک چیلنج بھی۔ اور اسی چیلنج نے ارطغرل کی قائدانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارا۔ بالکل، اور ان کی قیادت صرف تلوار تک محدود نہیں تھی۔ اچھا، ہمارے ذرائع میں شیخ ابن عربی کا گہرے اثر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک روحانی تعلق تھا یا اس کے کوئی سیاسی اثرات بھی تھے؟ یہ تعلق ان کی شخصیت کی بنیاد تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق ابن عربی کی تعلیمات نے ارطغرل کو ایک ریاست کا ویژن دیا، ایک ایسی ریاست جو صرف فتوحات پر نہیں بلکہ انصاف اور اخلاقی بنیادوں پر قائم ہو۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی انصاف پسند تھے۔ وہ ایک ایسے رہنما تھے جن کا انصاف مذہب اور نسل سے بالاتر تھا، جو اس دور میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ ہر فیصلہ اللہ پر توکل اور اپنے ساتھیوں سے مشورے کے بعد کرتے تھے۔ اور اسی ویژن پر انہوں نے اپنے بیٹوں، خاص طور پر عثمان کی تربیت کی۔ جی ہاں، انہوں نے عثمان میں صرف ایک جنگجو نہیں دیکھا بلکہ ایک مستقبل کا حکمران دیکھا۔ جب 1280 کے قریب ارطغرل غازی کی وفات ہوئی تو وہ اپنے پیچھے کوئی سلطنت نہیں چھوڑ کر گئے، وہ تو خود کبھی سلطان نہیں بنے۔ وہ اپنے پیچھے ایک چھوٹا سا علاقہ، ایک مضبوط قبیلہ اور ایک ایسا بیٹا چھوڑ کر گئے جس کے ذہن میں ایک عظیم سلطنت کا خواب تھا۔ بالکل، تو ان کی اصل میراث وہ سلطنت عثمانیہ تھی جو ان کے بعد قائم ہوئی اور پھر 600 سال تک 3 براعظموں پر راج کرتی رہی۔ اور آج بھی ترکی کے شہر سغوت میں ان کا مزار اسی احترام کی علامت ہے۔
تو یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے، کسی بھی رہنما کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ وہ سلطنت جو وہ اپنی زندگی میں بناتا ہے، یا وہ اقدار اور وہ نسل جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے تاکہ وہ اس